اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین خلقت عطا فرمائی۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اوپر جائے، پروردگار عالم کی طرف سفر کرے، نہ کہ اسفل السافلین کی طرف جائے، کیونکہ خدا چاہتا یہی ہے۔ لیکن سلسلہ گفتگو جو جاری تھا وہ حمد کے عنوان سے تھا کہ جو حمد نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، اور جو عقل کے اسیر ہیں اس کے بارے میں، یعنی عقل جن کی اسیر ہے ہوا اور شہوت نفس میں، ان کے بارے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا بصیرت افزا کلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہی بات ہے جو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمائی، کم من عقل اسیر تحت ہوا امیرو، یعنی کتنے ہی عقل والے ہیں کہ ان کی عقل ہوا و ہوس کی قید میں اسیر ہے اور شہوت ان پر امیر اور حاکم بری ہوئی ہے۔ جس طرح کہ امام صادق علیہ السلام سے سوال بھی کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے، لیکن انسان خود اپنی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے انسان اسفل السافلین کی طرف چلا جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان افضل من الملائکہ بن جاتا ہے، ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان چوپایوں سے بدتر بن جاتا ہے۔ کیوں؟ تو امام علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے، امام نے فرمایا کہ اللہ نے تو پیدا کر دیا، اب اللہ نے آزاد چھوڑا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، سارے راستے دکھا دیے، تو اس کے بعد جو ہے من غلب عقلہ علی شہوتہ فہو اعلی من الملائکہ، جس نے اپنی عقل کو اپنی شہوت پر غالب قرار دیا، اپنی خواہشات پر غلبہ دے دیا عقل کا، تو وہ اعلی من الملائکہ، افضل من الملائکہ بن گیا، ملائکہ سے افضل بن گیا، ملائکہ صفت بن گیا، پارسا متقی پرہیزگار بن گیا۔ ومن غلب شہوتہ علی عقلہ فهو اسفل من البہائم، اور جس نے اپنی شہوت، ہوا و ہوس کو اپنی عقل کے اوپر غلبہ دے دیا تو وہ چوپایوں اور مویشیوں اور حیوانوں سے بھی بدتر بن گیا۔ تو اسی تناظر میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام کہہ دیں، یا مولا علی علیہ السلام کے کلام کے تناظر میں امام صادق علیہ السلام کا کلام، کہ یعنی وہ عقل جو سمجھتی ہے، درک رکھتی ہے، وہ اسیر بنی ہوئی ہے، لیکن اگر شہوت کے زنجیر میں جکڑ دی جائے تو وہ ساری فہم و فراست، ساری اپنی ہوشیاری اور ذہانت، سب کچھ ہوا ہوس کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ جس کی عقل اسیر ہوتی ہے اور اس کی ہوائے نفس جو ہے اس کی حکمران بن جاتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ کیسے زیادہ کھایا جائے، یعنی وہ کھانے پر زور دیتا ہے۔ اسی بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام بھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، من کانت ہمتہ ما یدخل فی جوفہ کانت قیمتہ ما یخرج عنہ، جس کا فقط ہم و غم کھانا ہی ہو کہ میں کیا کھاؤں، کیا ہو جو میرے پیٹ میں چلا جائے۔ ہاں، اللہ نے کلوا واشربوا ولا تسرفوا کہا ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کھاؤ زندہ رہنے کے لیے، نہ کہ زندہ رہو کھانے کے لیے۔ کھانا پینا اللہ کی عبادت کی خاطر اور زندہ رہنے کے لیے یہ اچھی بات ہے، اور کھانا چاہیے، خدا نے منع نہیں کیا، لیکن اگر انسان کا ہم و غم یہ ہو کہ میں کیا کھاؤں، بس جو ہو میرے شکم میں چلا جائے، حلال ہو حرام ہو، گھٹیا ہو بڑھیا ہو، کسی کا مال ہو، چلا جائے میرے پیٹ میں اور میں سیر ہو جاؤں، یہ اس کا کام ہے کہ جس کی
ہوا و ہوس اس کے اوپر حکمران ہوتی ہے، اور وہ وقف ہو جاتا ہے کہ میں اب ہوا و ہوس کے سامنے اسیر ہوں۔ کیسے زیادتی کی جائے، کسی پر ظلم کیا جائے، ہر وقت اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ میری بالادستی ہو، کیسے ظلم کیا جائے۔ ابھی کل ہی دیکھا ہے کہ پاکستان کے علاقہ کوٹ مومن کے میں وہاں پر دو آدمی جو ہے وہ خود میں نے دیکھا ہے، دو آدمی ایک بیچارے جوان کو جس نے گھر کا کام نہیں کیا، وہ اپنے زور سے اس کو ڈنڈے مار رہے تھے، اپنے پورے زور سے ڈنڈے مار رہے تھے، بیچارے کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور مار رہے تھے۔ یعنی ایک خادم ہے، گھر کا نوکر ہے، اگر اس نے کام نہیں کیا تو محمد والے محمد کی اخلاق کا تقاضا یہ ہے۔ کیا انہوں نے نہیں سنا ہوا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے معاف کیا، امام کاظم علیہ السلام نے معاف کیا۔ ہمارے امام کا نام کاظم ہے، یعنی لقب کاظم ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ کیا ان کی سیرت نظر نہیں آتی ان کو؟ ایک ایسے جوان کو جو کہ گھر کا کام نہیں کیا تو اس کو اس پر اتنا مارا انسان دیکھ نہیں سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہوا و ہوس کے لیے وقف ہو جاتے ہیں؟ زیادتی کیسے کی جائے، لوگوں پر بالادستی کس طرح، اور قانون کو کیسے ہاتھ میں لیا جائے، شریعت کو اور خداوند متعال کے احکام کو کیسے روندا جائے اور کیسے ان کو پامال کیا جائے، زیادتی کیسے کی جائے، ظلم کیسے کیا جائے، یہ کن کا خاصہ ہے؟ ان کا خاصہ ہے کہ جن کی عقل اسیر ہو جاتی ہے، ادراک کی قوت ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں، اس لیے وہ شخص جانور سے بھی پستر اور بدتر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ، اور اگر لوگ اس حالت میں ہوں، یعنی کیا کذالک، یعنی حمد اگر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ إِلَى حَدِّ الْبَهِیمِیَّةِ فَكَانُوا كَمَا وَصَفَا فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا۔ تو وہ لوگ انسانیت کی حدود سے نکل کر حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلے عرض کیا ہے کہ انسانیت کے کافی حدود ہیں، تو تمام حدود انسانیت، اسی وجہ سے یہاں صیغہ جمع آیا ہے، حدود نہ کہ حد۔ انسانیت کی ایک حد نہیں ہے بلکہ کئی ایک حدود ہیں، تو اس وجہ سے وہ تمام حدود انسانیت، گویا کہ حمد بیس ہے، ان بنیاد ہے، یعنی انسانیت کی بنیاد حمد ہے، کیونکہ حمد یعنی نعمت پر حمد کرنا اور اس کے جلال و جمال پر حمد کرنا، کیونکہ وہ منعم حقیقی ہے۔ اگر منعم حقیقی جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اور پہلی نعمت اس نے ہمیں ہمارے وجود جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اگر ہم اس کی حمد نہ کریں تو حدود انسانیت، تمام حدود کو کراس کر کے حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن نے ان کا یوں نقشہ کھینچا ہے، وہ صرف جانور نہیں، انہم الا کالانعام، وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 44 میں ہے۔ اگر کوئی حمد نہ کرے تو وہ نعمت کو بغیر شکر کے استعمال کرتا ہے اور حیوان بن جاتا ہے، اور چونکہ خداوند سبحان نے ان کو عقل عطا کی ہے تاکہ وہ شہوت و غضب کو مہار کریں، اس کو روکیں، اللہ نے اسی وجہ سے تو عقل دی ہے۔ عقل ایک ایسی قوت اور طاقت ہے کہ جس کے ساتھ انسان، ہاں البتہ یہ ہے کہ عقل کو استعمال کرے تو اپنی شہوت اور اپنے غضب اور غصہ اور ان تمام صفات مذمومہ کو وہ مغلوب کر سکتا ہے، اور عقل کو اس کے اوپر حکمران بنا سکتا ہے۔ مگر اگر اس کے برعکس ہو جائے، مہار نہ کر سکے، اس کو روک نہ سکے اور غلام شہوت و غضب بن جائے، اور شہوت و غضب عقل کو مسخر کر لیں، تو وہ عقل ایک ایسا خادم بن جاتی ہے جو شہوت و غضب کی خدمت میں ایسا دوڑ رہا ہو، یعنی ایسا خادم جو جس کو انسان کی ہوائے نفس آرڈر کرے تو اس کی طرف جائے، غضب و غصہ جو چاہے اس سے کرا دے،
ہو سکتا ہے غضب اور غصہ جو ہے ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اخبار میں آیا ہوتا ہے کہ فلاں بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ایک تھوڑی سی جائیداد کی خاطر بیٹے کے عقل پر غضب اور غصہ طاری ہوا اور اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ اس وقت عقل سلیم نہیں ہوتی، عقل سالم نہیں رہتی ہے۔ بس ایسا انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کے سانپ اور بچھو عقل رکھتے تو اب سوال ہے تو کیا کوئی انسان ان کے درمیان زندہ رہ سکتا تھا؟ یعنی سانپ کا کام ڈسنا اور بچھو کا کام ڈسنا، نقصان پہنچانا، اپنی زہر پھیلانا ہے۔ اگر ان کے ہاں عقل ہوتا تو عقل کے ذریعے کیا کرتے؟ سانپ ڈستا اور بچھو بھی اپنا زہر پھیلاتا اور سانپ بھی اپنا زہر پھیلاتا، تو کیا کوئی انسان ان کے درمیان زندہ رہ سکتا تھا؟ اگر بھیڑیے عقل مند ہوتے، کیونکہ بھیڑیے ان کا کام چیر پھاڑ کھانا ہے، کیونکہ عقل نہیں ہے، اور عقل کے ساتھ اگر بھیڑیا چیر پھاڑ کھانے کے وصف رکھتا ہوتا تو کیا کوئی انسان راستے سے گزر سکتا؟ ممکن ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ عالمی استکباری طاقتیں جو ساری دنیا کو ستا رہی ہیں، اس لیے ستا رہی ہیں کہ عقل کو غضب کے خادم میں بدل دیا گیا ہے۔ عقل کو نیچے اور غضب کو اوپر۔ اب جو ہے عقل اپنے غصہ اور اپنی ناراضگی اور اپنی شہوت اور اپنی ہوا و ہوس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، مغلوب ہو گئی ہے۔ ایک اعلیٰ ترین چیز کو گھٹیا اور پست کر کے اور ایک پست چیز کو ایک اعلیٰ چیز کی جگہ پر رکھ کر بدل دیا گیا ہے۔ یہی وہ تباہ کن صورتحال ہے۔ اگر درندوں کو عقل عطا ہوتی تو زندگی ممکن نہ رہتی۔ لہذا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، وہ صرف جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 44۔ تو یہاں تک آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ حمد کا منفی پہلو ہے، لہذا حمد ہر حالت میں ضروری ہے۔ انسان کے لیے جو عقل رکھتا ہے اس کے لیے حمد ضروری ہے، کہ اگر انسان حمد نہ کرے تو کس گمراہی میں جا گرتا ہے۔ لہذا یہ حمد کے وہ پہلو تھے کہ جو منفی پہلو تھے۔ اب مثبت پہلو بھی حمد کے موجود ہیں، جو اگر انسان حمد کرے تو کون سا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ خدا کی نعمت حمد پر شکر گزاری انسان کو کون سے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبہ اول دعائے اول صحیفہ سجادیہ میں مولا فرماتے ہیں والحمدللہ علی ما عرفنا من نفسہ والہمنا من شکرہ وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیتہ ودلنا علیہ من اخلاص لہ فی توحیدہ وجنبنا من الالحاد والشک فی امرہ۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ جو حمد کرنے والے کے لیے ہیں۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی معرفت ہمیں عطا کی۔ دوسری چیز، ہمیں اپنے شکر کی توفیق عطا کی۔ ہم اپنی ربوبیت کے علم کے دروازے جو ہیں ہم پر، ہمارے انسانوں کے اوپر اپنی ربوبیت کے علم کے دروازے کھول دیے، ہمیں اخلاص اور توحید کی راہ دکھا دی اور الحاد و شک سے بچایا۔ یہاں پر دو نعمتیں بیان ہوئیں، علم اور معرفت، یعنی انسان جانتا ہے، علم اور معرفت یعنی انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ دوسری چیز ایمان اور اخلاص ہے، یعنی جاننے کے بعد ایمان لاتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کوئی شخص جانتا ہو مگر ایمان نہ لائے۔
ہمارے ہاں بہت سی مثالیں موجود ہیں. کتنے لوگ ہیں جو پیغمبر اکرم کو جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے. امام حسین علیہ السلام کو جانتے تھے، ایمان نہ لائے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے 1,20,000 سے زیادہ آبادی تھی اور لوگ دیکھنے والے تھے. پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے میدان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا بازو پکڑ کر چاروں طرف گھما کے 40 مرتبہ فرمایا، من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ. یعنی پروردگار عالم کے آرڈر کے مطابق پیغمبر اکرم نے علی مولا کا بازو پکڑ کر دکھایا. تمام حجاج وہاں جو موجود تھے انہوں نے دیکھا، لیکن یہاں اور پہچانا بھی کہ یہ پیغمبر خدا ہیں اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کلام نہیں کرتے. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی آج امیر مولا کا بازو پکڑ کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میرے بعد تمہارا حکمران، تمہارا مولا، تمہارا آقا، تمہارا یعنی میرے مقام پر ہے. یعنی جو مقام میرا ہے اس دنیا میں، میرے بعد علی مولا کا وہی مقام ہے، یعنی سرپرست ہونے میں، حاکم ہونے میں. الا انہ لا نبی بعد، یہ تو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، لیکن نبی کے حقیقی جانشین اور وسیع امیر المومنین صاحب نے دیکھا، علم تھا، جانتے تھے. علم اور معرفت فقط ضروری نہیں ہے، بلکہ علم اور معرفت جاننے کے بعد ایمان کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے. وہاں وہ حارث بن نعمان فہری وہ نہیں جانتا تھا، پیغمبر اکرم کو جانتا تھا، معرفت رکھتا تھا، اور وہ ایسا منافق کہ جس نے پیغمبر اکرم کو چیلنج کیا کہ آپ نے نماز کہی، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ کہا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے زکوٰۃ کہی، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے تمام کام کیے، لیکن اب اس علی کو آپ نے اپنی مرضی سے منسوب کیا ہے یا اللہ کے حکم سے منسوب کیا ہے؟ اور پھر اس نے عذاب کا تقاضا کیا. عذاب کا تقاضا کیا تو پھر عذاب وہیں پر نازل ہوا. سأل السائل بعذاب واقع، یعنی جب سوال کیا، حالانکہ پیغمبر اکرم کی موجودگی میں خدا خود فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. استغفار اور پیغمبر کی موجودگی میں خدا فرماتا ہے کہ خدا عذاب نہیں کرتا ہے. وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اللہ کسی پر عذاب نہیں کرتا جب تک کہ پیغمبر اس میں موجود ہوں. ہاں البتہ موجود نہ ہو تو پھر عذاب ممکن ہے. وما کان اللہ ان یعذبہم لیعذبہم وہم یستغفرون، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں خدا عذاب نہیں کرتا. لیکن اب کون سا اہم معاملہ تھا کہ پیغمبر اکرم بھی موجود ہیں، اس ملعون نے عذاب کا تقاضا کیا. ویسے خدا ممکن ہے کہ خدا عذاب نہ کرتا، لیکن چونکہ اس نے تقاضا کیا ہے کہ اگر ایسا ہے تو میرے اوپر عذاب آئے، تو خدا نے پھر دیر نہیں کی. یہاں سے پتہ چلتا ہے ایک تو تقاضا عذاب انسان کرے، دوسرا ہے کہ ولایت امیر المومنین ولایت اللہ ہے، اور یہی تمام ولایتوں کی کسوٹی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ کا حقیقی مومن ہے یا نہیں، پیغمبر اکرم کا حقیقی مومن ہے یا نہیں. جس کو پرکھنا ہے، جس کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ یہ واقعاً مومن ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ایک معیار ہے. معیار کیا ہے؟ اگر وہ علی اور اولاد علی مولا کے 11 بیٹوں کی ولایت رکھتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر پیغمبر اکرم کی ولایت بھی موجود ہے اور پروردگار عالم کی ولایت بھی موجود ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کی ولایت کو مانتا ہے، رسول اللہ کی ولایت کو نہیں مانتا ہے اور علی مولا کی ولایت کو نہیں مانتا، تو گویا کہ وہ نہ اللہ کی ولایت کا اقرار کیا، اس نے ایمان لایا، اور نہ ہی پیغمبر اکرم کی ولایت کو مانا. یعنی معیار جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہے. لہذا اس ملعون پر عذاب ہوا.
جانتا تھا، پہچانتا تھا، معرفت تھی رسول کی، لیکن اس کے بعد ایمان نہیں لایا۔ ایمان اور اخلاص، مخلص ہونا، یہ شرط ہے، کیونکہ ممکن ہے کوئی جانتا ہو مگر ایمان نہ لائے۔ اصل مقصود یہ کہ جاننے کے بعد ایمان پیدا ہو۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ دل کی گہرائی سے اس کا اقرار کرنا۔ زبانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ ظاہری طور پر قالت الاعراب آمنا، یعنی جب اعراب آتے تھے پیغمبر اکرم کے پاس تو کہتے تھے آمنا۔ خدا نے فرمایا انہیں کہو تم کہتے ہو آمنا، یہ زبانی کلمہ ہے، ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ تمہارا زبانی کلمہ ہے، یہ اسلام تو ظاہری طور پر قبول ہے، لیکن لما يدخل الایمان، ابھی تک تمہارے دل میں ایمان پیدا نہیں ہوا، داخل نہیں ہوا۔ دوسری چیز جو ہے حمد، وہ رضا و مغفرت الہی کی طرف سبقت کا ذریعہ ہے، یہ سامان ہے۔ یعنی اگر ہم حمد کریں تو حمد کے ذریعے کیا ہوگا؟ جو چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی، ایک رضا الہی اور ایک مغفرت الہی کی طرف سابقم بالخیرات، یعنی خیرات کیا ہے؟ خیرات کیا ہے؟ وہ رضا الہی ہے، مغفرت الہی ہے، اس کی طرف کیا ہوگی؟ سبقت ہوگی، حمد۔ یہ حمد سامان ہے۔ اس کے بعد حضرت امام سید الساجدین حمد کی حقیقت اور اس کا مقام بیان فرماتے ہیں، اور حقیقت حمد کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے۔ فقط ایک دعا کو پڑھ لینا ٹھیک ہے، دعا کو پڑھنا ثواب ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ثواب ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ جس حد تک ہم سمجھتے ہیں، بلکہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ خدا ذوالجلال ہمارے ساتھ کون سی بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، اور امام سید الساجدین اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، امیر المومنین پروردگار عالم کے ساتھ کون سی بات کر رہے ہیں۔ وہ مانگنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، وہ استغفار کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، وہ حمد کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، کون کون سی حمد ہم کریں وہ ہم اپنے معصومین سے سیکھتے ہیں۔ حمدن نعمر به فی من حمدہ من خلقہ، ایسا حمد کہ جس کے ذریعے ہم کو ان حامدان خدا کی صف میں زندگی نصیب ہو جائے، ایسی حمد کریں کہ جو واقعاً جن کو خدا کہتا ہے کہ یہ حمد کرنے والے ہیں، پروردگار ہمیں بھی وہ حمد سکھا اور ہم وہ حمد کریں تیری کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں کی زندگی میں ہو جائے کہ جنہیں حامدین کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس کی حمد کی۔ یہ ہمیں فقط اتنا نہ ملے کہ ہم بھی حامدان میں شمار ہو جائیں، نہیں، بلکہ یہ ہمیں یہ توفیق ہو کہ ہم ان سے بھی آگے بڑھیں، ان سے بھی آگے بڑھیں، جو حمد کرنے والے ہیں فقط ان میں شمار نہ ہو بلکہ ان سے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ دین کی ایک تعلیم یہ ہے، خدا فرماتا ہے سابقوا الی الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو۔ ہمیں فقط یہ کافی نہ ہو کہ ہم بھی ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ سب سے بہتر، سب سے قریب اور سب سے مخصوص بندگان خدا میں شامل ہو جائے۔ ہمیں مانگنے میں تو کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے نا، دینے والا تو خدا ہے، ہمیں مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، لہذا ہم خدا سے دعا کریں۔ ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ سب سے بہتر مانگو، سب سے قریب قرب الہی مانگو، اور سب سے مخصوص ترین جو اللہ کے بندے ہیں، مقربین ہیں، یہ مانگو کہ خدایا ہمیں مقربین کی صف میں شامل فرما۔ دعائے کمیل میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم نے یہی سیکھا ہے۔ یہ دعائے کمیل ہم کیوں پڑھتے ہیں، دعائے صباح کیوں پڑھتے ہیں، اور باقی ادعیہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے ان مربیوں سے، یہ جو ہمارے مربی ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہمارے ائمہ ہیں،
ہم نے ان سے سیکھنا ہے کہ مولا ہمیں بتائیں کہ ہم نے پروردگار عالم سے مانگنا کیا ہے اور کس وقت مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، مانگنے کا طریقہ کیا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے تو خدا کو راضی کیسے کیا جائے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھاتے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ، اور مجھے اپنے بندوں میں سب سے بہتر نصیب والا بنا، میرا حصہ، میرا نصیب، میری قسمت ایسی ہو کہ سب سے بہتر قسمت ہو اور سب سے قریب مقام والا۔ پروردگارہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کبھی بھی مجھے میری ذات کے حوالے نہ کرنا، بلکہ پروردگار ہر لمحہ مجھے اپنی قربت عطا فرما۔ یعنی اگر تیری قربت نہیں ہے تو تجھ سے دوری ہے، اگر تجھ سے دوری ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ عصیان ہے، وہاں سرکشی ہے، وہاں بغاوت ہے، وہاں شیطنت ہے، وہ تمام خصائل رذیلہ جو ہیں، صفات رذیلہ وہاں پر پائی جاتی ہیں۔ پروردگار میں نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے دور ہو جاؤں، تجھ سے قربت چاہتا ہوں اور تیری رحمت چاہتا ہوں، تیری مغفرت چاہتا ہوں، میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں اور سب سے خاص قربت والا بندہ بنا دے۔ یہ اقربہم منزلۃ منک، اور اس راہ میں کوئی مزاحمت یا رکاوٹ نہیں ہے، نیکی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، راستے کھلے ہیں، نیکی کی راہ میں سب کے لیے راستہ کھلا ہے، نہ کوئی کسی کا راستہ روکتا ہے، نہ کسی پر کوئی بوجھ بنتا ہے، کیونکہ نیکی میں سب جو نیکی کے راستے ہیں تو وہاں پر کوئی مزاحمت نہیں ہوتی۔ یہ برائی ہے کہ جہاں پر انسان کو شیطان بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے، اور جو شیاطین جن و انس ہیں وہ انسان کو کھینچتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن نیکی کا راستہ صراط مستقیم ہے، وہ فقط ایک راستہ ہے، وہ راستہ اللہ کے ولی کا راستہ ہے، اللہ کے نبی کا راستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے۔ یہ خود یعنی گویا کہ تین راستے خود ایک راستہ ہیں، ایک ہی راستہ ہے، یہ عرض میں نہیں ہے بلکہ طول میں ہے، اللہ، رسول اور امام، امام، رسول اور اللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان وہم و خیال کی سطح سے اوپر اٹھ جائے، یعنی انسان یقین کر لے کہ پروردگار عالم مجھے عطا کرے گا، فقط وہم و خیال کی سطح تک نہ رہے بلکہ اپنے ایمان کو اوپر بڑھائے اور اپنے ایمان میں افزائش پیدا کرے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھے، ایمان رکھے، اور انسان جو ہے پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو خداوند متعال انسان کو اوپر لے جاتا ہے۔ خود خدا فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ لا یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں، تمہاری پکار نہ ہو تو میں تمہاری پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی آواز سنے اور اس کو جواب دے؟ وہ پروردگار عالم ہے۔ مشکلات کا حل اس ذات کے پاس ہے، اس نے یہ وسیلے بنائے ہیں، محمد والے محمد وسیلے بنائے ہیں، ان کے ذریعے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ سفر طے کرنا ہے کہ جس کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید کی آیات، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہمارا سفر اور ہمارا جو وے ہے اور ہمارا جو طریق ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لہذا ہم نے اس پروردگار عالم کی طرف سفر کرنا ہے۔ البتہ یہاں پر روکنے والے ہیں، یعنی اس نیک راستے سے روکنے والے ہیں، لیکن انسان کے ایمان کی طاقت اگر موجود ہے تو وہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ پروردگار کی طرف سفر کرتا ہوا نظر آئے گا، اور یقیناً خدا کی طرف سفر کرنا یہ ایک بہترین عمل ہے۔ انسان سوچ لے، سمجھ لے، من اینا الی اینا وفی اینا، کہاں کس کی طرف سے ہے اور کہاں پر رہ رہا ہے، اور پھر اس نے لوٹ کر کہاں جانا ہے،
یہ وہ راستہ ہے کہ جو انسان کے اوپر لازم ہے، ورنہ انسان گہرے کنویں میں گرے گا جہاں سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کے راستوں میں آگے قدم بڑھائیں اور اپنی نجات اور اپنی قربت کے سفر کو جاری رکھیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔